قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، جبکہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ ہاں، اگر یہ بات میں نے کی ہوتی تو کسی مولوی نے کلپ بنانا تھا کہ انجینئر صاحب پہلے تو یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں، اللہ کا کلپ بھی یہ بنا لیتے اگر ان کو اپنی قبر و آخرت کی فکر نہ ہوتی۔ تھوڑی بہت ان کو فکر ہے۔ اس قسم کی کئی باتیں ہیں قرآن پاک میں جو بظاہر آپ کو ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے وہ صرف تمہاری سمجھ کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ورنہ اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ قرآن میں ہے اللہ السمیع البصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا۔ ہم سب بھی الحمدللہ سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، سورہ الدہر میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کا دیکھنا اور سننا، ہمارا دیکھنا اور سننا، اس میں فرق ہے۔ سمجھانے کے لیے الفاظ کامن ہیں، سمیع اور بصیر ہمارے لیے بھی، نبی علیہ السلام کے لیے آیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن میں الرؤوف الرحیم آیا۔ ہم وہ الف لام کے ذریعے اس کو خاص کر دیتے ہیں، لفظ تو وہی ہے رؤوف اور رحیم، الرؤوف الرحیم۔ لیکن اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا اور اس کی مخلوق کا رؤوف اور رحیم ہونا، اس میں فرق ہے۔ اللہ کا ذاتی ہے، انسان کا عطائی ہے۔ اللہ کا لا محدود ہے، ہمارا محدود ہے، اور پھر اس کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا سننا کانوں کا محتاج ہے، اللہ کا سننا کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا دیکھنا آنکھوں کا محتاج ہے، اللہ کا دیکھنا آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری زندگی روح کی محتاج ہے، اللہ کی زندگی، اللہ بھی تو زندہ ہے، الحی القیوم، وہ روح کی محتاج نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے ہم ملتی جلتی مثالیں بیان کر دیتے ہیں ریزیمبلنس کے طور پر۔ اسی لیے اللہ کی کوالٹیز کے لیے ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ متشابہات ہیں، ان کی مثال سمجھانے کے لیے تو بیان کی جاتی ہے لیکن ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتی۔ تو سمجھانے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی کوالٹیز کو ذکر کیا، اسی طریقے سے اللہ نے اللہ نور السماوات والارض، سورہ النور کی آیت نمبر 35، اس کے اوپر میرا الگ سے ایک پورا کلپ ریکارڈ ہے 20-25 منٹ کا، وہ آپ دیکھیں، میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں اللہ کے نور کی جو مثال اللہ نے بیان کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح میں اپنا تعارف رکھ دیا تھا، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے نور یعنی اس کی معرفت کا جو نور ہے ہمارے اندر، وہ نور علی نور انبیاء کی وحی کی تعلیمات ہے۔ اس سے مراد کوئی مٹیریل نور نہیں ہے، اللہ اس زمین و آسمان کی رونق ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ ایک ایک ایٹم تک اس میں حلول کیے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ ہاں، اس کا حکم ایک ایک ذرے پر، ایک ایک ایٹم پر، ایک ایک الیکٹران پر چلتا ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر ہے۔ تو اللہ کی مثال کوئی شے نہیں، لیکن یہاں اس نور کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ مراد یہ کہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اصل وہی ہے جو آپ نے سورہ شورى کی آیت لکھی، لیس کمثلہ شیء۔ یہ سمجھانے کے لیے باتیں ضرور ہوں گی لیکن اس کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے ماں کی محبت کا ذکر مثال کے طور پہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا اور ایک ماں کا محبت کرنا یہ فرق ہے۔ ماں کی محبت اندھی ہوتی ہے، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اندھی نہیں ہے۔ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو آگ میں جلائے گا، ماں کا بچہ نافرمان ہو جائے وہ آگ میں نہیں جلائے گی، کیونکہ اس کی محبت اندھی ہے، اللہ کی محبت اندھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم مثال کے لیے، نبی علیہ السلام نے بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مثال بیان کی سمجھانے کے لیے، ورنہ من و ان تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں جلائے گی
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں مخلوقات کو جہنم میں پھینکے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اگر اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہونے والا ہوتا تو پھر یہ باتیں نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان جذبات سے بھی پاک ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.